أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں. دعا کیجئے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے کی آیات میں تذکرہ تھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر دیا. اللہ نے ان کا امتحان لیا. جن کلمات اور جن باتوں کے ذریعے سے وہ باتیں انہوں نے پوری کی. وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم نے پورا کر دکھایا جو اللہ کا حکم ان کو دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیابی پر ان سے انعام کا وعدہ فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا دوں گا. انی جاعلک للناس اماما. تو ابراہیم علیہ السلام نے درخواست کیا، اللہ یہ انعام میری اولاد کو بھی دے دے، نبوت ان کو بھی عطا فرما دیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ ابراہیم تمہاری دعا قبول ہے،
مگر ہر شخص کو یہ عہدہ اور منصب نہیں ملے گا۔ آپ کی اولاد میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے۔ لا ینال عہد الظالمین، ظالموں کو یہ منصب نہیں ملے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ اس عمارت کا تذکرہ کیا جو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنائی، یعنی خانہ کعبہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا اور امن و امان کا مقام بنایا، اور ہم نے حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو تم مصلی بناؤ، یہاں پر نماز پڑھا کرو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل سے ہم نے یہ کہا کہ تم میرے گھر کی تعمیر کرو۔ انہوں نے تعمیر کی، اور تعمیر کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ نیک کام کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس سے زیادہ نیک کام کیا ہوگا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، بیٹے کو ذبح کر دو، اس کی حلق میں چھری چلا دی، اللہ کی خاطر توحید کی وجہ سے نار نمرود میں پھینک دیے گئے، یہ سب گوارا کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی، ان دعاؤں کا تذکرہ ہے کہ اللہ اس کو امن والا شہر بنا دیجئے، یہ بے آب و گیاہ میدان ہے، اور اس میں رہنے والوں کو روزی عطا فرمائیے۔ ایمان والوں کو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ روزی تو ایمان والوں کو بھی دیں گے، غیر ایمان والوں کو بھی دیں گے، مگر عہدہ نبوت یہ تو صرف نیکی بندوں کو ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعبیر کرتے جاتے تھے اور دعائیں مانگتے جاتے تھے۔ مختلف دعائیں انہوں نے مانگی۔ پہلی دعا کا ذکر ہے، وہ کہتے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے پالنے والے اس کو ہماری طرف سے قبول فرما لیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی بھی عمل کیا جائے، اللہ کی شان بے نیاز ہے، کیا معلوم اس پہ کچھ کوتاہی ہو جائے، اللہ کے وہاں قبول نہ ہو۔ اس لیے عمل کر لینا کافی نہیں، بلکہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے قبولیت کی دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہمیں اپنا فرما بردار بنا لیجئے۔ فرما بردار تو پہلے سے تھے، اے اللہ اور ہمیں فرما برداری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور پھر اپنے ہی لیے نہیں بلکہ اپنی اولاد کے لیے بھی دعا مانگی، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، میری اولاد میں ایک جماعت پیدا کیجئے اے اللہ جو آپ کی فرما بردار ہو۔ اور اے مالک ہمیں حج کے احکام مسائل سکھا دیجئے۔ یہ ساری دعائیں مانگنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑی دعا مانگی، اور سب سے بڑی دعا کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہا کہ اے اللہ ہیرے اور جواہرات تو مجھے چاہیے نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ تیری خدائی میں اور تیری مخلوق میں جو سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے وہ ہمیں عطا فرما دیجئے۔ دینے والے تجھے دینا ہے تو اتنا دے دے کہ مجھے شکوہ کوتاہی دامہ ہو جائے، یعنی اے اللہ میری اس اولاد میں ایک پیغمبر مبعوث فرمائیے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ یہ جو امت مسلمہ ہے، جو میری فرما بردار اولاد کی ایک جماعت ہے، اسی جماعت میں سے ایک پیغمبر کو آپ مبعوث فرمائیے، اور وہ انہی میں سے ہو، اور اس کے فرائض بھی بتائے، یتلو علیہم آیاتکا، جو آپ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور حکمت سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک و صاف کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، آپ زبردست ہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حکیم بھی ہیں آپ۔ جس وقت جو دعا
قبول کرنا ہوتی ہے اسی وقت آپ قبول فرماتے ہیں، بندہ عجلت کرتا ہے۔ تو در حقیقت یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی اور ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ دعا قبول ہو گئی تمہاری، اور ہر دعا ابراہیم علیہ السلام کی قبول ہوئی۔ انہوں نے کہا اس کو شہر بنا دیجئے، اللہ نے اس کو شہر بنا دیا، مکۃ المکرمہ ام القریٰ۔ اس کو امن والا بنا دیجئے، اللہ نے اسے امن والا بنا دیا۔ فرمایا کہ اس کے رہنے والوں کو آپ روزی دیجئے پھلوں سے، اللہ تعالیٰ نے وہاں کے رہنے والوں کو روزی عطا فرمائی اور پھل فرمایا۔ یہ نہیں کہا یہیں پھل پیدا ہوں، بلکہ کہا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، پوری دنیا کے پھل یہاں لائے جائیں۔ یہاں اگر پھل پیدا ہوں گے تو میری اولاد باغبانی میں مشغول ہو جائے گی، تیری یاد سے غافل ہو جائے گی۔ پھر یہ نہیں فرمایا ثمرات شجرن، پھل جو ہوتے ہیں وہ کاہے سے اگتے ہیں، کاہے پہ پیدا ہوتے ہیں؟ درختوں سے۔ تو درختوں کا ذکر نہیں ہے درختوں کے پھل دیجئے، بلکہ فرمایا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں سے روزی دیجئے آپ۔ تو پھل کیا چیز ہوتی ہے؟ پھل کہتے ہیں کسی بھی چیز کا آخری رزلٹ اور حاصل، یعنی آدمی نے اگر کارخانہ لگایا ہے تو کارخانے کے پھل کیا ہیں؟ امرود ہیں۔ کارخانے میں جو چیز بنائی جا رہی ہے، جو مال تیار ہو رہا ہے، وہ کارخانے کا پھل ہے۔ کارخانوں کے پھل، ملز کے پھل، ہر مشینوں کے، ہر چیز کے پھل یہاں لائے جائیں۔ تو واقعہ یہ ہے درختوں کے پھل مکے میں اتنی فراوانی کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اتنے اعلیٰ درجے کے موجود ہوتے ہیں کہ پوری دنیا میں اتنے پھل ایک وقت میں اتنے اعلیٰ درجے کے نہیں ملے گی۔ ہر چیز کے پھل وہاں موجود، اور مجمع کتنا ہے؟ حاجیوں کا 30 لاکھ کا مجمع۔ اور کبھی اخبار میں یہ خبر نہیں آئی کہ اس مرتبہ کیلا نہیں ملا وہاں تلاش کرنے کے باوجود۔ اس مرتبہ سیب جو تھے وہ مارکیٹ سے بالکل غائب تھے۔ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی کمی نہیں۔ حتیٰ کہ جن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، اور اتنے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے، مگر ان جانوروں کی کمی کی خبر نہیں آئی۔ اس سال قربانی کے جانور نہیں ملے۔ یہ کیسی دعا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قبول فرمائی ہے کہ پیدا وہ پوری دنیا میں ہو رہے مگر وہاں پہنچائے جا رہے، یجبا الیہ، وہاں لائے جائیں، ثمرات کل شیء، ہر چیز کے پھل، سامان بھی، مشینیں بھی، ہر طرح کی اعلیٰ درجے کی چیزیں دوسرے ملکوں میں تیار ہوتی، وہاں سے لائی جا رہی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی قبولیت کا اثر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا جو مانگی تو ہر دعا جب ان کی قبول ہوئی تو یہ دعا بھی قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ آخری پیغمبر کو میری اولاد میں پیدا فرمائیے، اور یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی 2500 سال پہلے، 2500 سال پہلے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا گیا کہ یہ دعا بھی آپ کی قبول ہو گئی۔ ابراہیم بھی تھے، اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، دونوں تعمیر کر رہے تھے اور دونوں دعا مانگ رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اسماعیل علیہ السلام آمین کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی اولاد میں ایک پیغمبر پیدا فرمائیے۔ پیغمبر تو سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی اولاد میں آئے، لیکن یہ جو پیغمبر ہے، یہ پیغمبر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں کی اولاد میں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں صرف اکلوتے پیغمبر،
بنی اسرائیل میں 4000 پیغمبر اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں، اور اسماعیل علیہ السلام جو اس دعا میں شریک ہیں ان کی اولاد میں صرف ایک پیغمبر، اور وہ پیغمبر ہے ہمارے آقا ہمارے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک پیغمبر ہے، وہ تمام پیغمبروں سے افضل، نبیوں کے امام، ساقی کوثر، شافع محشر، زمزم کے ساقی، خانہ کعبہ کے وارث، آخری پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ فرما قبول ہو گئی۔ مگر قبول ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ابھی مانگی اور ابھی وہ پیغمبر بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے۔ قبول تو ہے، اللہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، جو مناسب زمانہ اور وقت تھا اس وقت وہ پیغمبر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی، اتفاق تھا کہ انہوں نے جو دعا مانگی وہ اس پیغمبر کی مانگی جو پیغمبر پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے مطابق پیدا ہونے والے تھے، تقدیر میں پہلے سے لکھا ہوا تھا یہ۔ اور کب سے؟ جب دنیا میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا، پیغمبر ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا انی عند اللہ خاتم النبیین، میں اللہ کے وہاں خاتم النبیین تھا۔ وآدم منجدل لمنجدل فی طینہ، اور آدم علیہ السلام کا پتلا ابھی مٹی کا تیار تھا، ابھی روح بھی نہیں اس میں پھونکی گئی تھی۔ وآدم بین الماء والطین، اور آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، پتلا بھی تیار نہیں ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا تھا کس کا؟ آخری پیغمبر کو دنیا میں مبعوث کرنے کا۔ ابراہیم علیہ السلام اسی کی دعا مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی، انہوں نے اسی پیغمبر کے آنے کی دعا مانگی۔ اللہ کو تو بھیجنا ہی تھا پہلے سے۔ حضرت فاروق اعظم، ان کو تو ایمان لانا ہی تھا اور ان کو فاروق اعظم بننا تھا اور ان کو خلیفہ راشد بننا تھا اور ان کو بیت المقدس کو فتح کرنا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، مگر توریت میں اور انجیل میں اور زبور میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حضرت عمر ایمان بھی لائیں گے اور خلیفہ بھی بنیں گے۔ پہلے سے طے شدہ، اللہ تعالیٰ کا کاتب تقدیر، اللہ تعالیٰ قسام عدل پہلے سے لکھ چکا ہے، مگر یہ اعزاز ہے کہ پیغمبر کے دل میں بات اللہ ڈالتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کے ایمان لانے کی دعا مانگ رہے۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اس دین کو غلبہ عطا فرما عمر بن خطاب کے ذریعے سے۔ دعا مانگنے تو ہونا ہی تھا، مگر نبی کریم علیہ السلام دعا مانگ رہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت فاروق اعظم کو دعا کر کے مانگا ہے۔ تو جس کو مانگا جائے اس کو کہتے ہیں مراد، اور جو مانگے وہ ہوتا مرید۔ مرید کے معنی ارادہ کرنے والا، مراد کے معنی جس کا ارادہ کیا گیا۔ تو فاروق اعظم مراد ہیں کس کی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد کس کی ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد خلیل اللہ ہیں، اور فاروق اعظم مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ہر صحابی ہے مرید، اور آپ حضرت کی مراد۔ ہر صحابی سے نیا ملتا ہے ایمان عمر۔ عمر کا ایمان سب سے الگ ہے، سب سارے صحابی مرید ہیں، مگر یہ تو نبی کریم علیہ السلام کی مراد ہے، ان کو تو آپ نے دعائیں مانگ کر حاصل کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟
مراد ہے کس کی؟ خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی، انہوں نے دعا مانگی۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاملے کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا، انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہوں۔ پیدا تو اللہ کو کرنا ہی تھا، مگر نبی کریم علیہ السلام کا چرچا، آپ کا شہرہ کہ آپ دنیا میں آنے والے ہیں، سب سے پہلے جس نے آپ کا چرچا اور شہرہ کیا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس کے بعد آپ کا چرچا ہوتا رہا۔ تمام آسمانی صحیفوں میں تذکرہ تھا، یہودی جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے آخری پیغمبر آنے والے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انا ثمرۃ دعاء ابی ابراہیم، انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، وہ بشرا عیسیٰ، اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، خوشخبری ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا ذکر کیا، آپ کا چرچا شروع ہو گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے آپ کا نام نہیں لیا تھا۔ ذکر تو آپ کا ہو رہا تھا، مگر نام آپ کا نہیں لیا تھا کسی نے۔ یہاں تک کہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب وہ آئے تو انہوں نے آپ کا نام بھی کھول دیا، اور کیا کہا؟ میں آپ کے پاس، میں تم لوگوں کے پاس، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہارے پاس اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہو چکی، یعنی توریت، ومبشرا برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، اور میں خوشخبری سنا رہا ہوں تمہیں اس رسول کی جو میرے بعد آئے گا، اور جس کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ احمد ہوگا۔ نام بھی ظاہر کر دیا عیسیٰ علیہ السلام نے، اور یہ نام بائبل میں موجود، مگر یہ یہود اور نصارہ، یہ سب حسد کرنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتاب میں اس میں تبدیلی کی۔ کیا تبدیلی کی؟ کسی کا نام جب ہوتا ہے تو کسی بھی زبان میں اگر اس کا نام لیا جائے تو نام کا ترجمہ بولو نہیں ہوتا ہے۔ کسی بھی زبان میں کہا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تو جس زبان میں بھی آپ کہیں گے، اردو میں کہیں، فارسی میں کہیں، عربی میں کہیں، سنسکرت میں کہیں، ہندی میں کہیں، سب میں کیا کہیں گے؟ ابراہیم کا نام ہی لیں گے۔ آپ کہیں گے نہیں کہیں گے؟ نام کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ مگر ان عیسائیوں نے کیا کیا؟ آپ کے نام کا ترجمہ کر دیا، اور آپ کے نام کا ترجمہ کیا کیا؟ فارقلیت۔ فارقلیت کے معنی قابل تعریف، احمد کے معنی کیا ہے؟ قابل تعریف۔ یہ کیوں ایسا کیا؟ یہ حرکت کیوں کی؟ اگر نام موجود ہوگا تو لوگ الزام قائم کریں گے تمہاری کتاب میں نام موجود ہے پھر بھی نہیں ایمان لا رہے ہو۔ دنیا سمجھ نہ پائے یہ وہی پیغمبر ہیں، مگر حقیقت خود کو منوا لیتی ہے، مانی نہیں جاتی۔ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، اور خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ یہ بندوں کی تدبیریں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے ذکر کو، بشارتوں کو چھپانا چاہتے ہیں، اور اللہ ان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ لہذا اللہ کا چاہا ہوا ہوگا یا ان دشمنان اسلام کا چاہا ہوا ہوگا۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیریں کی اور اللہ نے تدبیر کی۔ واللہ خیر الماکرین، اور اللہ کی تدبیر بہترین تدبیر ہے۔ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی ہو خدا، اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے
ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں اور میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری ہوں۔ اسی کو کہا حالیہ مرحوم نے، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہویدا، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ پہلوئے آمنہ، حضرت آمنہ نبی کریم علیہ السلام کی جو والدہ ماجدہ ہیں، ان کی گود سے ہویدا ہوئی۔ ہویدا فارسی میں کہتے ہیں ظاہر ہونا۔ پہلوئے آمنہ سے ہویدا ہو گئی، ظاہر ہو گئی۔ کیا چیز؟ دعائے خلیل، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جو ابراہیم علیہ السلام نے 2500 سال پہلے دعا مانگی تھی، وہ دعا ظاہر ہو رہی کہاں سے؟ حضرت آمنہ کے پہلو سے۔ وَنُوَیدِ مسیحا، نوید لوگ کہتے ہیں نا، نوید کہتے ہیں خوشخبری کو، جس کو کہا گیا بشارت عربی میں۔ مسیحا عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں۔ نوید مسیحا، عیسیٰ علیہ السلام کی دی ہوئی خوشخبری کہاں سے ظاہر ہوئی؟ آمنہ کے بطن سے، آمنہ کے پیٹ سے، حضرت آمنہ کے پہلو سے ظاہر ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، وَرُؤْيَا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کا چرچا ہو رہا ہے دنیا میں آنے سے پہلے، جیسے جب سورج نکلتا ہے، جب سورج آسمان سے نکلتا بعد میں ہے، مگر علامتیں پہلے سے ظاہر ہو جاتی ہیں، شفق کی سرخیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اجالا پھیل رہا ہے۔ ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں، آنے سے پہلے دنیا میں بڑی علامتیں ظاہر ہوئیں کہ آخری پیغمبر آنے والے، عجیب عجیب علامتیں ظاہر ہوئیں۔ انہی علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے؟ رؤیا امی، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں۔ حضرت آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا اور اس نور سے ملک شام کے قلعے روشن و منور ہو گئے۔ یہ خواب جب انہوں نے ذکر کیا، اس کا مکے میں بڑا چرچا ہوا۔ ملک شام کے قلعے روشن ہو جانے کا مطلب آخری نبی کی دعوت مکے سے پھیلے گی، ہجرت کر کے آپ مدینے جائیں گے، پھر آپ کی حکومت، آپ کی دعوت جو ہے وہ مصر میں، شام میں جا کر کے جم جائے گی، ملکی بھی شام، ملک شام میں۔ اور ملک شام ہی میں فرمایا جب دین جو ہے سمٹ کر کے ملک شام میں پہنچے گا قیامت کے قریب، اور ملک شام ہی میں عیسیٰ علیہ السلام جو اتریں گے قیامت کے قریب، تو کہاں؟ ملک شام میں۔ دمشق ہے وہاں کی راجدھانی۔ دمشق کی ایک مسجد ہے، اس مسجد کا مشرقی پورب کی طرف کا جو منارہ ہے، منارۃ بیضاء، سفید منارہ، اس پر عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، 2 فرشتوں کے کاندھے پر سہارا لگائے، اور باقاعدہ تکبیر کہی جا چکی ہوگی اور صفیں بن چکی ہوں گی، اور حضرت امام مہدی مصلی پر آگے بڑھنے والے ہوں گے کہ اتنی دیر میں دیکھیں گے مسلمان کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، رک جائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب اتر آئیں گے تو کہیں گے آپ نماز پڑھائی حضرت، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں آیا ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آیا ہوں، میں دجال کو قتل کرنے آیا ہوں، امامت آپ کریں۔ امامت حضرت امام مہدی کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے امام مہدی کا درجہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ہے، نہیں، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ نبی ہیں، اور مہدی صحابی بھی نہیں ہے، ان کا درجہ صحابی کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبی کے برابر غیر نبی نہیں ہو سکتا،
اور صحابی کے برابر غیر صحابی نہیں ہو سکتا، مگر امامت کریں گے وہ۔ تو عرضے کی آپ نے فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق پر ہمیشہ قائم رہے گی، اور اس کا ساتھ چھوڑ دیں گے لوگ، مگر اس سے اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور مخالفت کرنے والوں سے اس کا بال بیکا نہیں ہوگا، اور اس جماعت کا مستقر ملک شام ہوگا، ملک شام ہوگا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے خواب دیکھا، اور اس خواب کا چرچا پورے مکے میں ہوا کہ ایک نہایت مبارک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ اور جس روز آپ کی ولادت ہوئی تو دنیا میں کیا ہوا؟ ایک عظیم انقلاب۔ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، اس کا بڑا شاندار محل تھا، اس کے 14 کنگرے ٹوٹ گئے ایک دم سے، نہ کوئی کمزوری نہ کوئی طوفان، ایک دم سے 14 ٹوٹ گئے۔ دریائے ساوا ایک دریا تھا، اس دریا کے لوگ پوجا کرتے تھے، وہ کبھی سوکھا نہیں تھا، وہ دریا ایک دم سے سوکھ گیا۔ اسی طریقے سے ایران کی جو آگ تھی، آتش کدہ ایران، جہاں آگ کی پوجا کی جاتی تھی، کبھی اس کو بجھنے ہی نہیں دیا جاتا تھا، وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ سب علامات ہیں۔ کیا؟ جیسے دنیا میں جب سورج نکلتا ہے، آفتاب، تو اس کے آنے سے پہلے نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی آفتاب نبوت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آنے والے تھے تو بڑی نشانیاں ظاہر ہوئیں۔ آپ کی ولادت سے 50 دن پہلے کیا ہوا تھا؟ ابرہہ کی جو فوجیں آئی تھی ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے، یہ آپ ہی کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہہ کی فوجوں کو برباد و تباہ کر دیا، کعصف معقول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم، اے اللہ ان میں ایک پیغمبر کو مبعوث کیجئے، انہی میں سے کیوں؟ لیکن باہر سے اگر آئے گا کوئی آدمی تو اس کو سمجھنے میں دیر لگتی ہے، کردار کیسا ہے، کیریکٹر کیسا ہے، پتہ نہیں سچے ہیں، پتہ نہیں مخلص ہیں، کس قبیلے سے تعلق ہے ان کا، کیا خاندان ہے، کیا برادری ہے، آدمی سمجھتے دیر لگتی۔ انہی میں سے جب ہوں گے تو سب ان کو پہچانتے ہوں گے، سب پہچانتے ہوں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب پہچانتے تھے، نہیں پہچانتے؟ آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کا خاندان، سب اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ اور خود نبی کریم علیہ السلام کو سب لوگ جانتے تھے نبوت سے پہلے، ایسا جانتے تھے کہ سب نے کیا کہنا شروع کیا تھا؟ نام تو لیتے نہیں تھے آپ کا، کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین۔ جا صادق جال امین، صادق آ گئے، امین آ گئے۔ یہ اس زمانے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کے چرچے تھے، آپ کی سچائی کے چرچے تھے۔ سب سے محبوب ترین شخصیت مکے کی اگر کوئی تھا تو آپ ہی تو تھے۔ کیوں؟ لوگ پہچانتے تھے آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہے ہمارے رب بھیجیے ان میں رسولا منہم، ایک پیغمبر انہی میں سے۔ وہ پیغمبر کاہے کے لیے بھیجیے؟ ابراہیم علیہ السلام آگے وجہ بتا رہے ہیں، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے آیات کا آپ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، تلاوت کرے۔ تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت کا لفظ جو ہے، تلاوت کا معنی پڑھنا، قرات کے معنی بھی پڑھنا۔ جب جبریل علیہ السلام آئے تھے پہلی وحی لے کر تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ اقرا، اقرا مانے پڑھیے، اتلو نہیں کہا، تلاوت کیجئے۔ تلاوت کے معنی پڑھنا، اور قرات کے معنی بھی پڑھنا، مگر قرات کہتے ہیں ہر چیز کے پڑھنے کو، عربی میں ہر چیز کے پڑھنے کو کہتے ہیں قرات۔
کوئی بھی کتاب پڑھیں آپ، یقرؤون انجیل، یقرؤون التورات، وہ تورات پڑھتے تھے، انجیل پڑھتے تھے، یا وہ دوسری کتابیں پڑھتے تھے، باطل فرقوں کی کتابیں پڑھتے، یقرؤون. مگر تلاوت کا لفظ جب بھی آتا ہے تو وحی کے پڑھنے کے لیے آتا ہے. آسمانی کتاب چاہے توریت ہو، چاہے انجیل ہو، چاہے زبور ہو، اور چاہے قرآن پاک، اسی کے لیے پڑھنے کو تلاوت بولا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان تمام کتابوں کا پڑھنا عام کتابوں کے پڑھنے سے الگ ہے. کیسے؟ تلاوت کے معنی آتے ہیں پیچھے پیچھے چلنا. کیا کرنا؟ پیچھے چلنا. یعنی جیسا اللہ کے نبی نے پڑھا ہے ویسا ہی پڑھیں گے تب ہوگی تلاوت. یعنی شین ہے تو پھر شین ہو، صاد ہے تو صاد ہو، ضاد ہے تو ضاد نکلے، مخارج کے ساتھ جیسے نبی کریم علیہ السلام نے پڑھا ہے اس کی اتباع کیجئے. اس کا نام ہے تلاوت. تو تلاوت کرے کاہے کی؟ آپ کی آیتوں کی تلاوت کر معلوم یہ ہوا کہ نبی کو بھیجنے کے جو دنیا میں مقصد ہیں ان مقاصد میں سے پہلا مقصد نبی کا کیا ہے؟ بولو، تلاوت کرنا. نبی کے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں میں سے نبی کا پہلا کام کیا ہے؟ تلاوت کرنا. تلاوت کرنا نبی والا کام ہے. یہ نہ کہنا یہ نبی والا کام نہیں ہے، یہ نبی والا کام، یہ بڑا اونچا کام ہے. اور جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے سب سے پہلے اسی کو بیان کیا جاتا ہے. تلاوت. اللہ قرآن میں کہہ رہا اتلو ما اوحی الیک، اے پیغمبر آپ تلاوت کیجئے جس کی وحی کی جا رہی ہے. تلاوت کہتے کس کو ہے؟ تلاوت کاہے کی جاتی؟ پتہ ہے؟ قرآن نام ہے الفاظ کا اور معنی دونوں کا. کاہے کا نام ہے؟ الاسم والمعنی جمیعا. لفظ اور معنی جو اس پہ میننگ ہے دونوں کا نام قرآن ہے. مگر تلاوت جب بھی ہوگی تو کس کی ہوگی؟ معنی کی ہوگی، لفظوں کی ہوگی. کس کی ہوگی؟ لفظوں کی ہوگی. تلاوت جب لفظوں کی ہوگی، خالی لفظ پڑھے جائیں، معنی سے کوئی مطلب نہیں. دنیا کی کوئی کتاب اس کے لفظ پڑھے جائیں اور معنی اگر نہ سمجھے جائیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ بیکار. جب سمجھ نہیں رہے تو پھر فائدہ کیا ہے؟ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا تلاوت جب بھی ہوگی تو لفظوں کی ہوگی، معنی کی نہیں ہوگی. یہ کتاب ایسی ہے اس کا خالی الفاظ کا پڑھنا بھی عبادت ہے. معنی کا سمجھنا نہیں، صرف خالی بغیر معنی سمجھے ہوئے لفظوں کا پڑھنا بھی عبادت ہے. واحد کتاب ہے دنیا کی. ہر کتاب میں کیا ہے؟ جب تک معنی نہ سمجھے تو بیکار ہے. قرآن میں معنی نہیں سمجھے، خالی الفاظ پڑھنا یہ مستقل عبادت ہے. اور صرف عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ تلاوت القرآن. آدم عبادتی امتی تلاوت القرآن. میری امت کی سب سے بڑی عبادت قرآن کی تلاوت ہے. خالی الفاظ پڑھو، معنی نہیں معلوم ہے، معنی سمجھو تو اور اچھا ہے، لیکن اگر معنی نہیں معلوم ہے تو یہ نہ کہنا کہ تلاوت کرنا بیکار ہے، طوطے کی طرح پڑھنے سے کیا فائدہ. بعض لوگ یہی کہتے ہیں، وہ غلط ہے. قرآن کے معنی سمجھے جائیں تو کیا کہنا، اگر معنی نہ سمجھے جائیں جب بھی قرآن کا پڑھنا ثواب کا کام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہے، محمود ہے، مطلوب ہے. اور عجیب بات، الف لام میم شروع ہو رہی سورہ بقرہ، پوری دنیا کے کسی بڑے سے بڑے ٹاپ کے عالم کو لے آئیے،
कई अलिफ लाम मीम के माना बताइए आप। कोई आलिम नहीं बताएगा। है हजरत अली से कहिए आप बताइए। कहते हैं मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर अकेले अल्लाह के नबी हैं और दरवाजा अकेले हजरत अली हैं क्या? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली इल्म हजरत अली को सिखाया था क्या? हजरत अली को सिर्फ सिखाया था? अरे तमाम सहाबा को वयुअल्लिमुहुमुल किताब, ताकि आप उनको किताब का इल्म दें। आपने खाली हजरत अली को नहीं, 1,24,000 सहाबा उनको आपने सिखाया था। ये सब इल्म का दरवाजा है। और इस इल्म का सबसे बड़ा दरवाजा कौन है? नबी के बाद सबसे बड़ा इल्म का दरवाजा हजरत सिद्दीक अकबर है। नबी के बाद सबसे बड़े आलिम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। इतने बड़े आलिम, सहाबा खुद कहते हैं काना अबू बकर आलमुना, अबू बकर हम में सबसे बड़े आलिम थे। क्यों? कहा जो वो समझते थे हम नहीं समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिर ज़माने में बिल्कुल एक तकरीर की, और तकरीर में आपने फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह ताला ने एक बंदे को इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहे और चाहे वो अल्लाह ताला के वहाँ पहुँच जाए। और अल्लाह के वहाँ बंदा कैसे पहुँचता है? बगैर मौत के तो कोई पहुँचेगा नहीं। उस बंदे ने, अल्लाह ने इख्तियार दिया, चाहे दुनिया में रहो चाहे आखिरत में चले जाओ, अल्लाह से मुलाकात कर लो। लेकिन उस बंदे ने दुनिया में रहने को पसंद नहीं किया, उसने आखिरत में के सफ़र को पसंद कर लिया। जैसे ही अल्लाह के नबी ने यह कहा, सिद्दीक अकबर रोने लगे हजरत सिद्दीक अकबर, और कहने लगे फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं ऐ अल्लाह के पैगंबर। तो सहाबा कहते हैं हम लोगों को बड़ी हैरत हुई। अल्लाह के नबी कह रहे एक आदमी को अल्लाह ने इख्तियार दिया, एक बंदे को चाहे दुनिया में रहे चाहे सफ़र आखिरत कर ले, और इनको देखिए अबू बकर रो रहे हैं और कह रहे मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। कुछ दिनों के बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात हो गई। जब वफ़ात हो गई तो सहाबा कहते हैं हम नहीं समझे थे, अबू बकर समझ गए कि अल्लाह के नबी ने जिस बंदे का जिक्र किया था वो बंदा कोई और नहीं था, उससे मुराद खुद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी। अबू बकर सबसे बड़े आलिम, इतने बड़े आलिम थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद सारे सहाबे किराम परेशान थे। हज़रत अली चुप हैं, हज़रत उस्मान खामोश हैं, फारूक आदम तो तलवार लिए हुए टहल रहे हैं, जो कहेगा नबी का इंतकाल सर उड़ा देगा उसका, किसी को होश नहीं है। सबसे बड़े आशिक सिद्दीक अकबर हैं, वो मौजूद नहीं। एक आदमी ने जाके खबर दी, और गए क्यों थे? वैसे तो वहीं रहते थे। देखा अल्लाह के नबी की तबीयत अच्छी है, आज ज़्यादा अच्छी है। फजर की नमाज पढ़ाने के बाद सिद्दीक अकबर ने इजाज़त ली आपसे, पीर के दिन, आज दोशंबे का दिन है। हज़रत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है, कहा है अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए मैं अपने घर पे हो आऊँ। उनका घर दो थे, एक मदीने के बाहर आवाली जो इलाका है वहाँ मकाम सुन्ह वहाँ थे, चले गए। इधर अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई तो आदमी बुलाने गया, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, एक हंगामा बरपा है, क़यामत है क़यामत। सिद्दीक़ अकबर आए और सीधे नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुजरा शरीफा में गए और चादर हटाई, आपके चेहरे अनवर को देखा और उसके बाद आपकी पेशानी को चूमा और कहा वाह सफ़िया, वाह खलीला, वाह हबीबा, हाय मेरे महबूब, हाय मेरे दोस्त, हाय मेरे मुखलिस। अल्लाह आपके ऊपर दो मौतें जमा नहीं करेगा, तिल्का हय्या व मय्यिता। आप जिंदगी में भी मुबारक थे, आप मरने के बाद भी मुबारक है। और ये कहने के बाद चादर ढक,
اب آئے مسجد میں اور دیکھا حضرت عمر تو ٹہل رہے اور یہ کہہ رہے یا ابن الخطاب علی رسلک، اے خطاب کے بیٹے بیٹھ جاؤ. مگر حضرت عمر تو اپنے ہوش ہی میں نہیں تھے، وہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے. جب کسی کو بہت محبت ہوتی ہے تو جس سے محبت ہوتی وہ چاہتا نہیں کہ ان کو موت آئے، اور اس کو یقین بھی نہیں آتا کہ یہ مر گئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک خاتون آئیں، انہوں نے کہا کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، تو کہنے کیا واقعی وہ مر گئے؟ ہم نے سنا تھا حافظ جی مرتے نہیں. تو ایک جذبہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہہ رہے، حضرت صدیق اکبر نے دیکھا جب حضرت عمر جو ہے اپنے حال میں نہیں ہے تو چھوڑ کے ان کو سیدھے ممبر پہ، اور جب وہ ممبر پہ گئے تو سارے صحابہ ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور حضرت صدیق اکبر نے قرآن کی وہ آیتیں پڑھیں جن آیتوں میں نبی کریم علیہ السلام کی وفات کی خبر تھی. اِنَّكَ مَيِّتٌ وَهُمْ مَيِّتُونَ، اے پیغمبر آپ کا بھی انتقال ہوگا، اور آپ کے انتقال پر جو لوگ خوشیاں منانا چاہتے ہیں یہ بھی مر جائیں گے. اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، خدا نہیں تھے، اور رسول پہلے بھی دنیا سے جاتے رہے ہیں. أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، کیا اگر اللہ کے نبی کا انتقال ہو جائے تم کیا دین سے دستبردار ہو جاؤ گے؟ یہ صدیق اکبر نے آیتیں قرآن کی پڑھی تو لوگوں کو کیا ہو گیا؟ بے ہوش ہو گئے. لوگوں کو ہوش آ گیا، اور فرمایا مَن يَعْبُدُ اللَّهُ وَالْحَيُّ لَا يَمُوتُ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اسے یقین رکھنا چاہیے اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا. مَن يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّهُ قَدْ مَاتَ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تو اسے سمجھ لینا چاہیے آج اس کے معبود کی موت ہو گئی. صدیق اکبر کی اس تقریر سے سارے صحابہ ہوش میں آ گئے. نبی کے پردہ فرمانے پہ جس نے ساری امت کو، نبی کے پردہ فرمانے پہ جس نے ساری امت کو پے پرواز بخشے بالوں پر صدیق اکبر ہے. نہ خود سنبھلے ہوئے ہیں بلکہ پوری امت کو سنبھالا. اس سے کیا پتہ چلا؟ صدیق اکبر سے بڑا کوئی بہادر بھی نہیں تھا. اس لیے جب سب کے قدم تھر تھرانے لگے تو بہادر جو آدمی ہوتا، شجاع ہوتا ہے، اسی کے پیر اپنی جگہ پر جمے رہتے ہیں. حضرت صدیق اکبر اکیلے تھے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا. اور وفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر سارا تفصیلات وہ ہیں، اس کا بیان کرنا مقصود نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی تھی؟ 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی، اور پیر کے دن. صدیق اکبر کی وفات کب ہوئی تھی؟ کب؟ پیر کے دن. پیر کے دن. پوچھا آج کون سا دن ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آج، وہ حضرت صدیق اکبر نے پوچھا آج کون سا دن؟ بتایا گیا کہ آج تو وہ اتوار ہے، پیر کا انتظار کر رہے ہیں. پیر کا دن آیا، یہی میری وفات کا دن ہے. آپ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا اتحاد کسی اور میں نہیں پایا گیا جیسا صدیق اکبر کا تھا. یعنی وفات کا دن بھی ایک ہو جائے، آدمی یہ دوسرے کی نقل کر سکتا ہے، مگر ان چیزوں میں نقل کر سکتا ہے جو اس کے بس میں ہیں. جو اس کے بس میں ہیں ان میں تھوڑی ساتھ کوئی ہو سکتا ہے. صدیق اکبر نبی کے ساتھی ہیں، ہر چیز میں ساتھ ہیں، مگر جو اپنے بس میں وہی تو انہی میں تو ساتھ ہوں گے. مگر یہ ایسے ساتھی ہیں جو چیزیں بس میں ہیں ان میں بھی ساتھ ہیں، اور جو بس میں نہیں ہیں اللہ نے ان میں بھی ساتھ کر دیا. یعنی یہاں تک کہ وفات کا دن بھی ایک ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جب ہوئی تو وفات سے پہلے آپ کو بخار آیا. صدیق اکبر کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے بخار آیا.
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ظاہری سبب دنیا میں کیا تھا؟ زہر تھا، زہر۔ آپ کو زہر دیا گیا تھا کھانے میں۔ خیبر کی ایک یہودی عورت نے، جس کا نام زینب تھا، اس نے آپ کی دعوت کی اور پوچھا کون سا گوشت آپ کو پسند ہے؟ کہا اگلی دست۔ اس نے وہی بنایا، اس میں زہر ملا دیا۔ وہ زہر تھا۔ آپ کا جب اخیر وقت آیا، آپ نے کہا عائشہ، وہ جو میں نے خیبر میں کھانا کھایا تھا، آج اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے، میری رگ کٹ رہی ہے دل کی۔ حضرت صدیق اکبر کی وفات کا سبب بھی زہر تھا۔ ایک کھانے میں زہر دیا گیا، اور حارث ابن کلدہ ایک طبیب تھا، حکیم بڑا مشہور، وہ بھی کھانے میں شریک تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے رسول کے خلیفہ، ہاتھ اٹھا لیجئے، اس میں 1 سال پرانا زہر ہے۔ وہی وفات کا سبب۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے 63 سال کی عمر میں۔ کوئی ضروری تھا کہ صدیق اکبر بھی اسی عمر میں وفات پاتے؟ 63 سال کی عمر میں وفات ہو رہی، یعنی ہر چیز میں ساتھ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور جس چارپائی پر جنازہ نبی کریم علیہ السلام کا رکھا گیا، اسی پر حضرت صدیق اکبر کا جنازہ رکھا گیا، یعنی ہر وقت ساتھ میں۔ کہاں؟ مکے میں، مدینے میں، بدر میں، احد میں، حنین میں، خندق میں اور غار ثور میں کوئی نہیں ہے آپ کے ساتھ میں، اکیلے صدیق اکبر آپ کے ساتھ تھے، اور زندگی میں ساتھ، اور حتیٰ کہ مرنے کے بعد بھی ساتھ میں ہیں۔ کہاں ہیں حضرت صدیق اکبر؟ کہاں ہیں؟ روضہ اقدس میں ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ اور یہی نہیں، آپ نے زندگی میں، دنیا ہی میں بتا دیا تھا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے جب ہم اٹھیں گے، جب بھی اسی طرح اٹھیں گے کہ صدیق اکبر میرے ساتھ ہوں گے اور حضرت عمر میرے ساتھ ہوں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی نہیں، میدان محشر میں جب حوض کوثر پر میں انتظار کر رہا ہوں گا، وصاحبی علی الحوض، اور حوض کوثر پر بھی صدیق اکبر میرے ساتھ میں ہوں گا۔ ایسی معیت کسی کو نصیب ہوگی؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کب ہوئی ہے؟ اسی مہینے کی 22 تاریخ کو، جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو۔ لوگوں کو یاد نہیں، لوگوں کو اپنی شادی کی سالگرہ یاد ہے، تاریخ یاد ہے۔ اب تو باقاعدہ اس کو یاد رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے؟ باقاعدہ دعوتیں ہوتی ہیں، ایک نئی دعوت، وہ یاد ہے۔ بچوں کی برتھ ڈے، وہ بھی یاد ہے۔ نہیں یاد ہے تو امت کے سب سے بڑے محسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت صدیق اکبر، ان کی وفات کی تاریخ و مہینہ یاد نہیں؟ اتنے بڑے یہ محسن ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی خطبے میں، جو آخری تقریر آپ نے کی، اس میں صدیق اکبر کے فضائل بیان کیے، اور آپ نے باقاعدہ کیا فرمایا کہ مسجد نبوی کے جتنے دروازے سب بند کر دیے، صرف صدیق اکبر کا دروازہ کھلا رہے۔ اور کیا فرمایا؟ جس نے میرے ساتھ احسان کیا، سلوک کیا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کتنا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ جب دے گا تو کتنا دے گا؟ پتہ ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے نبی سے بھی وعدہ کیا ہے، اور اللہ نے صدیق اکبر سے بھی وعدہ کیا ہے، کہے گا ہم تمہیں دیں گے۔ نبی سے وعدہ کہاں کیا؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے پیغمبر، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے، اتنا دیں گے۔ آپ کی مرضی کا خیال کرے گا آپ کا رب،
آپ اللہ کے محبوب ہیں، محبوب کی مرضی کا خیال کیا جاتا نہیں کیا جاتا؟ بولیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مرضی کا خیال اس دنیا میں بھی کیا۔ حضور جو چاہتے تھے، اللہ نے دنیا میں بہت سارے ایسے کام کیے جو حضور چاہتے تھے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کیا ہے قرآن میں ذکر؟ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ اے پیغمبر، ہم نے دیکھ لیا، آپ بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ گئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کے بجائے اب رخ نمازوں میں خانہ کعبہ کی طرف کر دیا جائے، بیت اللہ کی، یہی تو چاہتے ہیں آپ۔ تو سنیے، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ، کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا رخ پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ چاہتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دلداری کی اپنے محبوب کی کہ وہ قبلہ جو آپ چاہتے تھے وہی قبلہ ہو گیا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ السلام کروٹیں بدل رہے گھر میں، تو میں نے پوچھا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور کیا بات ہے، نیند نہیں آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ میرا جی چاہتا تھا آج میرے دروازے پہ کھڑے ہو کے کوئی آدمی پہرا دے۔ آپ نے جیسے یہ فرمایا تو دیکھا تھوڑی دیر میں وہ اسلحے کی اور ہتھیاروں کی جھنکار سنائی دی، جیسے کوئی دروازے پہ آ گیا۔ آپ نے پوچھا کون؟ تو کہا سعد بن مالک، سعد بن ابی وقاص۔ کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے نبی میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج رات میں نبی کے دروازے پہ کھڑے ہو کر میں پہرا دوں۔ ادھر نبی چاہ رہے ہیں اور ادھر ان کے دل کے اوپر انعکاس ہو رہا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ یہ ربط مسلسل بھی، یہ ربط محبت بھی، کیا ربط مسلسل ہے؟ دل ان کا وہاں دھڑکا، آواز یہاں آئی۔ آپ دیکھیے ادھر نبی کے دل میں تمنا پیدا ہوئی، ادھر ان کے دل میں تمنا پیدا ہوئی۔ اللہ نے دنیا میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسداری کی ہے، اور آخرت میں اللہ نے کیا کہا؟ دنیا میں تو بہت ساری چیزیں ایسی جو آپ چاہتے تھے نہیں ہوئیں، مگر بہت سی ہوئیں، لیکن آخرت میں آپ جو جو چاہیں گے وہ سب ہوگا، وہ سب ہوگا انشاءاللہ۔ کیا یہ تو اللہ کا وعدہ، اس میں انشاءاللہ کیا؟ جو چیز اللہ میاں وعدہ کر لے اس میں انشاءاللہ نہیں کہنا چاہیے، تو قرآن کا وعدہ ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا اے پیغمبر کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اسی سورہ والضحیٰ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، دنیا بھی آپ کے لیے اچھی ہے لیکن آخرت آپ کے لیے دنیا سے زیادہ اچھی ہے۔ یہاں بھی آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا اور وہاں تو آپ کی ہر چاہت کا احترام کیا جائے گا۔ اللہ کو نبی سے اتنا پیار ہے، ارے ہے نہیں؟ آپ کا رب اتنا دے گا آپ خوش ہو جائیں گے، مگر نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سن لیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اے محبوب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے، آپ نے کیا کہا؟ اِذَا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، تب تو ہم راضی نہیں ہوں گے، ہم خوش نہیں ہوں گے، ہم اسی وقت خوش ہوں گے جب میرا ایک ایک امتی جہنم سے نکل آئے گا۔ جہنم میں ایک امتی بھی اگر پڑا رہے گا تو میں راضی نہیں ہوں گا۔ اللہ کو پیار ہے نبی سے اور نبی کو پیار ہے اپنی امت سے، اور امت کو نبی سے کتنا پیار ہے سوچیے آپ، کیا پیار ہے؟ آپ نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جب آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں تو بہت برا لگتا ہے نا، آنکھوں میں جب ٹھنڈک پڑتی ہے تو بہت برا لگتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کا مطلب راحت ہے، آرام ہے۔ تم نماز پڑھو گے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، مجھے راحت ملے گی، اور نماز تم نہیں پڑھو گے تو کیا ہوگا؟ میری آنکھیں گڑیں گی، ان میں جلن ہوگی، نبی کو تکلیف ہوگی نماز نہ پڑھنے سے، اور نبی کو راحت ہوگی نماز امت کے پڑھنے سے۔
اور امت کے اکثر لوگ ماشاء اللہ نمازی ہیں نا؟ بولیے، بولو، اکثر بے نمازی۔ یہ نبی کا پیار امت سے دیکھیے، آپ کہتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جہنم سے نہ نکل آئے، اور امت کا نبی سے پیار دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو اذیت پہنچا رہے، نماز چھوڑ رہے۔ تو کیا ارادہ ہے بھائی پھر؟ ارے نماز تو پڑھتے ہیں جبھی تو مسجد میں آئے، نہیں خود ہی نہیں پڑھیں گے۔ اچھا ہم سے تکلیف حضور نہیں پہنچے گی، ہم وعدہ کرتے ہیں، مگر اپنی اولاد کی ذمہ داری ہے، میری اولاد آپ کو تکلیف پہنچا سکتی، ایسا ہے؟ بولو، ہم خود بھی پڑھیں گے، اپنی اولاد سے بھی کہیں گے، اس کو بھی نمازی بنائیں گے۔ اے اللہ کے رسول، ہم تو نہیں نماز چھوڑیں گے، آپ کو تکلیف ہو، مگر بیوی کی ہم گارنٹی نہیں لیتے، بیوی نماز نہ پڑھے تو کوئی مسئلہ نہیں، ایسا؟ ذمہ دار آپ ہیں۔ کیوں؟ نمک تیز ہو گیا تو آپ نے ہنگامہ برپا کر دیا، آپ نے آسمان زمین پہ، آپ نے آسمان سر پہ اٹھا لیا، آپ لڑنے لگے۔ اور نماز اگر بیوی نے نہیں پڑھی تو کوئی مسئلہ نہیں، سب خیریت۔ آپ چاہیں تو آپ کی بیوی نماز پڑھ سکتی، اور بیویاں اگر چاہیں تو ان کا شوہر نماز پڑھ سکتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ صاحب جو ہے وہ منگنی کے لیے نیا جوڑا چاہیے، اور ولیمے میں تھوڑی یہ پہنیں گے، نکاح میں الگ چاہیے۔ کہ یس سر، سب ہوگا، صبر سے کام لیجیے، آپ ناراض نہ ہو۔ ہم نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات، جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا ہمیں، آپ اگر خفا ہو گئے تو بڑی، پھر تو خیریت نہیں ہے۔ دیکھیے آپ کو تو راضی کرنا ہی ہے، چاہے قرض لے چاہے کچھ بھی کرے، جوڑے بن رہے۔ ہاں بتائیے، بیوی کو راضی کرنے کے لیے جب آپ اتنا کر سکتے ہیں، تو بیویاں جب اپنی ضدیں، اپنی خواہشیں، اپنی فرمائشیں اپنے شوہر سے منوا سکتی ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام کو تکلیف نہ پہنچنے دیں، یہ ایمان کا تقاضا نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ کو پیار ہے نبی سے، اور نبی کو پیار ہے امت سے، اور اللہ کو بھی پیار ہے نبی کی امت سے، اللہ کو بھی پیار ہے نبی کی امت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے تو پوچھا جبریل نے آ کے کیوں رو رہے ہیں؟ کہا میری امت کا خیال مجھے آ رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ روئیے نہیں ہے پیغمبر، غمزدہ نہ ہوئیے، ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ آپ کو اتنا دے گا، اتنی آپ کی بات مانے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام عرش اعظم کے پاس سجدہ کریں گے قیامت کے دن، اور کوئی بات نہیں کر سکے گا اللہ تعالیٰ سے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن روح الامین فرشتے، روح الامین جبریل اور سارے فرشتے صفے بنائے ہوئے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کوئی لب نہیں ہلائے گا، الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، مگر جس کو رحمان بولنے کی اجازت دے گا، اور رحمان سب سے پہلے جو بولنے کی اجازت دے گا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی اجازت دے گا۔ اور وہ کیسے؟ کہ آپ عرش آدم کے پاس سجدہ کریں گے، اور وہ سجدہ بڑا طویل، بڑا لمبا سجدہ ہوگا۔ مسند احمد کی روایت ہے اتنا لمبا سجدہ ہوگا، ایک ہفتے تک آپ سجدے ہی میں پڑے رہیں گے، ایک ہفتہ۔ اور اللہ کی تعریف ایسے کلمات کے ساتھ کریں گے کہ ان کلمات کے ساتھ کبھی کسی نے تعریف نہیں کی ہوگی، اور آپ نے بھی تعریف نہیں کی ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوگی، اور اللہ کہے گا یا محمد ارفع راسک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائیے، سل تعطا، مانگیے دیا جائے گا۔ اللہ کہے گا مانگیے دیا جائے گا، وشفع تشفع، سفارش کیجئے سفارش قبول کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب سے پیار، محبوب کی امت سے پیار، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پوری امت سے پیار ہے،
اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پیار نبی کی امت میں بھی کس سے ہے؟ جس سے اللہ کے نبی کو سب سے زیادہ پیار ہے۔ محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی، سب سے محبوب صحابی کون ہیں؟ پوچھا ایک صحابی نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آپ کس کو چاہتے؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی کا معاملہ ایسا تھا کہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا حضور ہمیں سب سے زیادہ چاہتے۔ تو انہوں نے پوچھا، وہ سمجھے شاید میرا نام لے گی، تو آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ تو انہوں نے کہا ہم پوچھ رہے ہیں مردوں میں سے، آپ نے فرمایا عائشہ کے باپ یعنی حضرت صدیق اکبر سے، پھر عمر سے، پھر عثمان سے۔ کہا ان کہنے ہم تو خاموش ہو گئے، پتہ نہیں میرا نمبر کب آئے گا۔ مگر یہ پتہ چلا کہ سب سے زیادہ امت میں اگر کوئی محبوب ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر ہے۔ جب اللہ کے نبی ان کو بہت زیادہ چاہتے ہیں تو اللہ بھی ان کو بہت زیادہ چاہتا ہے۔ کیسے اللہ ان کو چاہتا ہے؟ جو وعدہ نبی سے کر رہا ہے وہی وعدہ ابو بکر سے بھی کر رہا ہے۔ کیا وعدہ کیا نبی سے؟ بولو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی اور خوش ہو جائیں گے۔ یہی وعدہ اللہ ابو بکر سے بھی کر رہا ہے۔ وَالضُّحَىٰ، فوراً اس کے بعد ایک سورت ہے واللیل۔ وَالضُّحَىٰ میں نبی سے وعدہ ہے اور واللیل میں ابو بکر صدیق سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ کون؟ صدیق اکبر۔ اتنا ان کو نوازا جائے گا کہ ان قریب وہ راضی اور خوش ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس پوری صورت میں اللہ تبارک و علماء لکھتے ہیں یہ صورت ابو بکر کے نام سے مشہور ہے، یہ صورت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں جو صفات ابو بکر صدیق کی اللہ نے خود ہی بیان فرمائی۔ کیا کہا؟ یوتی مالہ یتزکا، وہ اللہ کے راستے میں مال دیتا ہے۔ کیوں دیتا ہے؟ تاکہ اس کا نام خوب ہو، اس لیے نہیں، یتزکا، دل پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نثار ہو، مال دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اسلام کی خاطر مال جس نے دیا ہے وہ کون ہے؟ سب سے زیادہ، سب سے پہلے کون ہے وہ؟ ارے اتنی دیر میں بولے، جب جمائی آئے تو منہ پہ ہاتھ رکھیں، بند کریں اس کو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مال تھا ان کے پاس جب یہ اسلام انہوں نے قبول کیا؟ کتنا تھا؟ 40,000 دینار۔ بہت بڑے تاجر تھے وہ، اور سب نبی کے قدموں پہ ڈھیر کر دیا۔ کیا کیا ابو بکر صدیق نے؟ وہ 7 بڑے بڑے ایمان والے جن کو ایمان لانے کے جرم میں ستایا جاتا تھا، جن میں حضرت بلال بھی ہیں، ذنیرہ بھی ہیں، ابو فقیر بھی ہیں، 7 بڑے بڑے صحابہ۔ حضرت صدیق اکبر نے ان سے جا کے کہا کیوں ستا رہے ان کو؟ کہنے زیادہ ہمدردی ہے تو خرید لو۔ کہنے سودا منظور ہے۔ کیا لوگے تم؟ امیہ کے غلام تھے حضرت بلال، امیہ کو ستا رہا تھا ان کو، کہنے لگا ہم لیں گے، اور اس نے بہت مہنگی قیمت بتائی۔ کیا بتایا؟ اس نے کہا کہ میرا غلام، آپ کا ایک غلام ہے ابو بکر، میرا غلام تو مطلب بلال ہے، اور یہ تو حبشی ہیں، کالے کلوٹے ہیں، آپ کا غلام رومی ہے، روم کا باشندہ، اور نہایت خوبصورت اور بڑا ہوشیار، وہ ابو بکر صدیق کے کاروبار کو سنبھالے ہوئے تھا۔ کب وہ غلام دے دیجئے اور بلال کو لے لیجئے، اور یہی نہیں، اتنا پیسہ بھی لیں گے ہم آپ سے۔ حضرت صدیق اکبر نے فوراً کہا بلا تعمل، بغیر کسی بول بھاؤ کہ مجھے منظور ہے۔ اب وہ حیرت میں پڑ گیا کہ ابو بکر اتنے ذہین آدمی، اتنے بڑے تاجر، یہ غچہ کیسے کھا گئے؟ ایسا غلام خریدا اور اتنی بڑی قیمت دے دی؟
आला दर्जे का गुलाम भी दे रहे हैं और ऊपर से पैसा भी दे रहे हैं, मगर उसको मालूम नहीं था कि बिलाल की कीमत क्या है। इसलिए कि ये बात, ये सच है, वली खूब समझता है। वली को वली ही समझ सकता है। बिलाल को सिद्दीक ही समझ सकते थे। हजरत बिलाल ने कहा तुम्हें क्या मालूम, पता है कीमत खुद हर दो आलम गुफ्तई निर्ख बाला कुन की अर्दानी हुनूद। मियाँ ये जो तुमने बताया ये कम है। अगर पूरी दुनिया की दौलत देकर बिलाल को खरीदा जाए, जब भी बिलाल सस्ते हैं, महंगे नहीं हैं। बद्र अच्छा है, फलक पर न हिलाल अच्छा है, और चश्मे बीना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने सौदा किया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक अकबर के माल में ऐसे खर्च करते थे जैसे अपने ज़ाती माल में। फिर जब हिजरत का मौका आया तो 2 ऊँटनियाँ सिद्दीक अकबर ने 2 महीने पहले ही से खरीद के तैयार करके रखी। ये किसकी दौलत काम आ रही है? सिद्दीक अकबर। उसके बाद हजरत सिद्दीक अकबर जो है जब हिजरत करके मदीने तैयबा पहुंचते हैं और वहां मुसलमानों के लिए पहली मस्जिद बनना है, मस्जिद नबवी, जमीन खरीदी जा रही है। वो यतीम बच्चे कह रहे हैं इससे अच्छी बात क्या होगी, मेरी जमीन जो है मस्जिद बन जाए। आपने फरमाया नहीं, पैसे से हम लेंगे मस्जिद। उनके सरपरस्त भी कह रहे हैं अबू बकर इसकी कीमत अदा करो। उस मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जमीन की। हज़रत सिद्दीक़ अल्लती यूती मालहू यतज़क्का व मा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा। ये अबू बकर ने जो खर्च किया इसलिए नहीं, उनका एहसान इनके ऊपर था। किसी का एहसान का बदला नहीं अबू बकर दे रहे हैं। उनके वालिद ने कहा, अबू बकर सिद्दीक़ के वो उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। सिद्दीक़ अकबर की खुसूसियत ये है, पता है आपको, इनके वालिद भी ईमान लाए, इनकी वालिदा भी ईमान लाई। ये खुद भी सहाबी, बाप सहाबी, माँ सहाबी, बेटे सहाबी, पोते सहाबी, नवासे सहाबी। कोई सहाबी ऐसा नहीं है जिसकी 4 पुश्तें सहाबी हों। सिद्दीक अकबर का पूरा घराना क्या है? ये इनका घर दारुल ईमान है। दारुल, तो उनके वालिद उस वक्त ईमान नहीं लाए तो उन्होंने कहा अबू बकर हम ये नहीं कह रहे तुम गुलाम को खरीद करके जो है आज़ाद न करो, मगर कम से कम ये काफिर सताते हैं, दुश्मन सताते हैं, कोई ऐसे मजबूत लोगों को खरीद के आज़ाद करो कि अगर ये लोग तुम्हें सताएं तो तू कम से कम तुम्हारे काम तो आए। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने कहा अब्बा हम जो इनको खरीद के आज़ाद कर रहे हैं तो अपने लिए थोड़ी कर रहे हैं, ये तो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं। अल्लाह कह रहा है इल्लब्तिगा वजहि रब्बिहिल आला। ये अबू बकर जो कुछ खर्च कर रहे हैं ये कोई और इनका मकसद नहीं है, रब्बे आला को राजी करने के लिए खर्च कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता जब अबू बकर तुमने ये किया तो हम क्या करेंगे पता है? वलसौफ यरज़ा, क़यामत के दिन तुम्हें इतना नवाजा जाएगा कि तुम राजी, कि वो राजी और खुश हो। जो नबी से वादा हो रहा है वही सिद्दीक़ अकबर से वादा हो रहा। अल्लाह अल्लाह, क्या मकाम है हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। तो बात कहाँ पहुँची? मैं अर्ज़ ये कर रहा था रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, ताकि वो उनके सामने आयतों की तिलावत करे। तो कुरान पाक की आयतों की आयत तिलावत किसकी होती है? अरे अल्फाज की होती है, माना की नहीं होती। और कुरान नाम है अल्फाज और माना दोनों का, यानी खाली अल्फाज भी अगर पढ़े जाएंगे बगैर माना समझे हुए जब भी सवाब मिलेगा। क्यों? क्या दलील है? अलिफ लाम मीम के माना किसी को मालूम नहीं, यही तो मैं कह रहा था। हजरत अली को भी मालूम नहीं है, हालांकि हजरत अली क्या, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा नहीं, बल्कि सबसे पहला दरवाजा और सबसे बड़ा दरवाजा कौन है? हर सहाबी दरवाजा है, हर सहाबी नबी का शागिर्द है, हर सहाबी को नबी ने सिखाया है, सब इल्म का दरवाजा है। और सबसे बड़ा दरवाजा कौन है? हजरत सिद्दीक़ अकबर। क्या कहा पता है?
मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला वक़द सबबतु फी सदरी अबी बकर, अल्लाह ने जो मेरे सीने में डाला मैंने वो सब अबू बकर के सीने में उंडेल दिया। तो अबू बकर से बड़ा आलिम कौन हो सकता है? जो नबी कह रहे हैं, अबू बकर मौजूद नहीं वहां, मगर जो नबी कह रहे हैं अबू बकर वही कह रहे। जो नबी की सीरत है वही अबू बकर की सीरत है। हजरत याद कीजिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा था जब पहली वही नादिल हुई और जब आप घबरा गए तो हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने क्या कहा? कल्ला ला युज़ीकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहीम, आप रिश्तेदारों से अच्छा सलूक करते हैं। वह तक्सिबुल मादूम, आप जिनका कुछ नहीं होता है सवाब आप कमा रहे, बेसहारों के आप सहारा बनते हैं। तुखरी ज़ईफ़, आप मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप मदद करते हैं। ये कहा, यह नबी की सीरत हजरत खदीजा ने बयान की। हजरत सिद्दीक़ अकबर को जब लोगों ने कहा कुरान नहीं पढ़ने देंगे, या तो धीरे से पढ़ो, और जब वो कुरान पढ़ते थे तो मजमा लग जाता था और लोग रोते रहते, औरतें बच्चे सब आ जाते थे। तो मुशरिकीन मक्का ने कहा अबू बकर कुरान नहीं पढ़ने दें। अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा जिस मुल्क में कुरान न पढ़ने मैं वहाँ रह के क्या करूँगा, मैं जा रहा हूँ। हिजरत के इरादे से चले, हबशा जा रहे थे उस वक्त साहबा, ये भी गए इजाज़त लेके अल्लाह के नबी से। रास्ते में एक दुश्मनों में से मुशरिकीन का एक सरदार इब्नु दुगुन्ना मिल गया। तो अबू बकर सिद्दीक़ को पहचानते सब थे, वो बड़े ताजिर थे, बड़ा मकाम था उनका, इस्लाम से पहले भी इस्लाम के बाद भी उनका मकाम सबसे ऊंचा। तो उसने कहा कहाँ जा रहे हो? कहने यहाँ लोग इबादत नहीं करने देते हैं, अब जाके उस मुल्क में जाएंगे जहाँ इबादत पे कोई पाबंदी रहे। उसने कहा अबू बकर, अरे तुम जैसा आदमी न खुद से जा सकता है और न तुम जैसे आदमी को मक्के से निकाला जा सकता है, न कोई निकाल सकता है आपको, और न हम आपको खुद से जाने देंगे, इसलिए कि आप जैसा कोई आदमी मुझे नजर नहीं आता। और उसने वही औसाफ बयान किए जो हजरत खदीजा ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के बयान किए थे। ये कौन बयान कर रहा है? कोई मुरीद बयान कर रहा है अबू बकर के फज़ाइल, एक दुश्मन बयान कर रहा है। इसी को कहते कमाल और फजीलत। फजल तो वो है कि दुश्मन भी गवाही जिसकी दें, फजल तो वो है कि दुश्मन भी गवाही जिसकी दें, दोस्तों ही ने अगर तारीफ फरमाई तो क्या, ये दुश्मन गवाही दे रहा है। जो नबी की सीरत है वही अबू बकर की सीरत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया का मौका था। हुदैबिया याद है, 1400 सहाबा जब गए थे उम्रा करने और उन्होंने रोक दिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी जालिमाना शर्तें लगाई थी, सुलह हुई थी, याद है? वहाँ एक वाकया पेश आया था। जब ये सुलह हो गई तो सहाबा सब बेचैन थे, सब बेचैन थे। क्या बेचैन थे? कि ये दब के सुलह की जाए। अरे बद्र में 300 थे, 313 हम थे, ये 1000 थे, फिर और आज तो हमारी तादाद 1400 है। तो दबने की जरूरत क्या, इसमें हिकमत क्या है? हर आदमी परेशान था, मगर मुतमईन अगर कोई आदमी था नबी के अलावा, वो कौन था? हजरत सिद्दीक़ अकबर थे। हजरत फारूक आजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा अल्लाह के रसूल ये दब के सुलह करने की क्या ज़रूरत है, हम तो हक पे हैं। आपने कहा बेशक है। आपने कहा उमर मैं अल्लाह का रसूल हूँ। हजरत उमर जो थे खामोश होकर चले गए, मगर उनको चैन नहीं आया। फिर अबू बकर सिद्दीक़ के पास पहुँच गए और अबू बकर देखिए इस कदर दब के सुलह करने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है हम लोग नबी के साथ हैं, जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। अबू बकर वहाँ थे नहीं, उन्होंने नबी का जवाब सुना नहीं था, मगर जब हजरत उमर ने ये कहा तो अबू बकर सिद्दीक़ क्या कहते हैं, उमर वो अल्लाह के रसूल है, चुप रहो, इसी में हिकमत होगी। ये वो सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे बड़े आलिम, जब ज़कात देने से इनकार कर दिया लोगों ने नबी की वफ़ात के बाद, सारे सहाबा की राय थी अभी इन लोगों से मुकाबला नहीं, कभी छेड़ा ना जाए इनको। सिद्दीक़ अकबर अकेले आदमी थे, उन्होंने कहा जी नहीं, अगर नबी के ज़माने में कोई ऊँट देता था और साथ में रस्सी देता था, आज अगर रस्सी नहीं देगा मैं जिहाद करूँगा।
اور میں اکیلے جاؤں گا جہاد کرنے کے لیے؟ ایک طرف سارے صحابہ، ایک طرف صدیق اکبر۔ آخر تمام صحابہ نے مانا کہ صدیق اکبر کی رائے ہی بہتر تھی۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر، امام الصحابہ، صحابہ کے امام، نبی نے ان کو امام بنایا اپنی مبارک زندگی میں۔ امام الصحابہ، عالم الصحابہ، تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم، تمام صحابہ میں سب سے بڑے قاری، تمام صحابہ میں سب سے بڑے مجاہد، تمام صحابہ میں سب سے بڑے بہادر حضرت صدیق اکبر۔ مگر حضرت صدیق اکبر سے اگر آپ یہ پوچھیں، ابو بکر صدیق یہ بتائیے کہ الف لام میم کے معنی بتائیے، بولو، تو ابو بکر کیا کہیں گے؟ بھائی مجھے تو معلوم نہیں۔ کیوں؟ یہ ایک راز ہے۔ الف لام میم صاد، الف لام را، کاف یا عین صاد قاف، اس کے معنی کیا؟ راز ہے۔ اللہ اس کے رسول کے درمیان، اللہ نے رسول کو بتایا اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کسی سے بتانا نہیں۔ اور ہم لوگوں کا معاملہ، اگر کوئی راز کی بات بتائے اور پھر کہے بتانا نہیں، تو پھر پیٹ میں درد ہوگا۔ پہلے چاہے نہ بتاتے، اب تو ضرور بتائیں گے، نہیں تو جا کے کسی پیڑ ہی سے جا کے کہہ دیں گے، جنگل میں جا کے کہہ دیں گے، درد ہوگا جب تک۔ مگر یہ رازدار ہے، اللہ کے نبی رازدار، فرمایا بتانا نہیں۔ اور امت کے لیے حکم ہے اس کی کھود کرید میں نہ پڑنا۔ راز ہے، کیا راز ہے؟ اس کے کیا معنی معلوم ہوتے؟ صحابہ سے بڑا کوئی عالم نہیں، نبی سے براہ راست سیکھنے والے تھے، مگر کبھی نہیں حضور اس کے معنی تو بتائیے، نہیں بتائے۔ اس کے معنی کسی کو نہیں معلوم تھے نہ ہیں، یہ راز ہے، اللہ نے نبی کو بتایا۔ مگر الف لام میم کے اگر آپ پڑھیں گے تو ثواب پھر بھی آپ کو، بولو، ملے گا۔ کیوں؟ جب معنی نہیں سمجھے تو کیوں ثواب مل رہا ہے؟ ثواب ملے گا، اور کتنا ملے گا؟ الف لام میم پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ کیا پتا چلا اس سے؟ قرآن کی تلاوت کرنا مستقل عبادت ہے، اس امت کی بڑی عبادت ہے۔ کوئی کتاب اگر پڑھی جائے اور معنی نہ سمجھے جائے تو بیکار ہے۔ قرآن کے معنی اگر نہ بھی معلوم ہو جب بھی بیکار نہیں، بلکہ یہ فضیلت کا کام ہے، اللہ کو راضی کرنے والا کام ہے۔ دیکھو الف لام میم کے معنی کسی کو نہیں معلوم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو الف لام میم کہے گا کہنے کیا ملے گی 30۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ ہر حرف پر 10 نیکی۔ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، آپ نے فرمایا الف حرف، الف ایک حرف ہے، واللام حرف، لام دوسرا حرف ہے، میم حرف، اور میم تیسرا حرف۔ کتنی ہو گئی؟ 30 نیکیاں ہو گئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ ان کی اس امت میں ایک پیغمبر بھیجیے انہی میں سے جو ان کے سامنے آپ کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ پیغمبر کا سب سے پہلا کام کیا ہے؟ آیتوں کی تلاوت کرنا۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ اس کی تفصیل مزید آگے کی آیات میں بیان کی گئی ہے، انشاءاللہ اس کے سلسلے میں پھر عرض کیا جائے گا۔ آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وطر میں دعائے قنوت نہ پڑھنے کا خیال تشہد میں آیا تو اب کیا کریں؟ سجدہ سہو کریں؟ ظاہر بات ہے اگر وطر میں آپ نے نہیں پڑھی ہے دعائے قنوت، تو دعائے قنوت جب آدمی بھول جائے تو سجدہ سہو کر لے تو اس سے نقصان پورا ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو اتحیات میں جب یاد آیا ابھی سجدہ سہو کرنے کا موقع ہے، اگر آپ سلام بھی پھیر دیں، سنو مسئلہ، سلام بھی پھیر دیا آپ نے مگر کسی سے بات نہیں کی آپ نے، نہ آپ کا سینہ قبلے سے پھرا، آپ کو یاد آ گیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی، پھر سے سجدہ سہو کر لیجئے اور پھر سے اتحیات وغیرہ پڑھ کے پھر سے سلام پھیر دیے۔ نماز میں کبھی 3 سجدے کر لیتے ہیں، کبھی ایک ہونے کا شک ہوتا ہے تو کیا کریں؟ اگر ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے تو نماز کو دہرا لیجئے،
اور اگر زیادہ تر ہوتا ہے تو یہ سمجھیے کہ بھائی 3 میں 2 اور 3 میں شک ہے، تو سمجھیے 2 کیے تھے، ایک اور کر لیجیے۔ 2 کیے تھے اور کیا بتایا؟ ہاں 1 کیا ہے، یہ سمجھیے 1 کیا تھا، ایک اور کر لیجیے۔ بلی کی جھڑکی لوگ بہت مانگ کرتے ہیں کہ جہاں رکھ دو برکت ہوتی ہے، یہ بالکل لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مسلمان اس چکر میں پڑے کہ صاحب بلی کی جھڑ سے برکت ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے بعد برکت کی چیز سب سے کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ حقیقت روایات میں کھو گئی، امت خرافات میں کھو گئی۔ یعنی سوچئے تو آپ سر کے اوپر ٹوکرا بھرا رکھا ہے روٹیوں کا، اور دروازے دروازے مانگ رہے ہیں 1 روٹی دے دو۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ دنیا آپ سے برکت کی طریقے پوچھے، آپ بتائیں گے یہ طریقہ ہے؟ نسیم بانو کی طبیعت خراب ہے، منتشا کی طبیعت خراب ہے، منا بھائی کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، محمد نسیم، محمد عبدالسلام، محمد بلال اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، محمد مجتبیٰ، ان کی والدہ سمینہ اور بلقیس جہاں، اور شانندہ اور نفیس، رضوان، حمدان، عارف کی والدہ، شفیق کی اہلیہ اور بلال، یہ سارے لوگ بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اور امت کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ